الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. میرے بھائیوں، مختصر حمد و ثنا ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنے والا ہوں. ہمارا لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے. یہ کون سی دعوت ہے؟ اس دعوت کے لیے تمام انبیاء آئے، تمام رسول آئے، جس کا ایک معنی یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے. توجہ میری طرف ہو. تو انسان اس دنیا میں کس لیے پیدا ہوا؟ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے جو وعدہ لیا تھا الست بربکم قالوا بلا، جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے تب بھی اللہ نے ایک وعدہ لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. تو اللہ نے کہا اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے انبیاء آئیں گے. سارے نبیوں نے یہی بات کہی، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ بات کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. دنیا والوں کا مقصد بتلایا، انسانوں کا دنیا میں آنے کا مقصد بتایا. اور دنیا والوں کیوں آئے ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی باپ، کسی کا باپ زمیندارہ کرتا ہے تو سمجھ لے اس کا بیٹا جو ہے زمیندارے کے لیے آیا ہے، بلکہ انسان یہاں پہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے اور کوئی کہتا ہے بچوں کو پال لینا، ان کو روزی کھلا لینا، ان کے لیے حلال کمائی کرنا یہ عبادت ہے. اور میرے بھائیوں، آپ بچے پالنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں. آپ کا جو اصل مقصد ہے، بچے تو شیر بھی پال لیتا ہے، چیتا بھی پالتا ہے، گدڑ بھی پالتا ہے، اور بھی مخلوق پالتی ہے. آپ کو اللہ نے جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ کا جو مقام اور مرتبہ رکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اے دنیا میں آنے والے، تیرا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو دنیا کے اندر پیدا اس لیے ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے. اور کوئی بھی چیز جس کے لیے بنائی جاتی ہے اگر وہ اس کا کام نہ دے بیکار ہوتی ہے، ردی ہوتی ہے، نکمی ہوتی ہے، ضائع ہوتی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ اپنے ہاتھ پہ گھڑی باندھتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے اس سے ٹائم دیکھا جائے گا. لیکن لاکھوں کی گھڑی ہو، آپ کی بازو پہ بندھی ہو، اس کی سوئی ٹک ٹک کر کے نہ چلتی ہو، وہ ٹائم نہ دیتی ہو، تو سمجھو وہ بیکار ہے، وہ ردی مال ہے، وہ کباڑ خانہ ہے، وہ کباڑ کا مال ہے، وہ ضائع ہے، وہ بیکار ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اگر آپ نے باندھی ہوئی ہے، کوئی پوچھے گا کیوں باندھی ہے، یہ تو ٹائم ہی نہیں دیتی، کہے گا مہنگی بڑی ہے. کہتا مہنگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا جو مقصد ہے جس کے لیے تو نے اس کو باندھا ہے وہ مقصد اس سے حل نہیں ہو رہا، لہذا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اس کو اٹھانا، اس کو بازو کی
बादू की जीनत बनाना, इसको उठा के रखना, इसको कोई बेकार है, यह जाया है। और बल्कि मेरे भाइयों, इंसान दुनिया में पैदा हुआ है किस लिए? अल्लाह की इबादत के लिए। अगर अल्लाह की इबादत करता है तो दुनिया में वो इंसान फायदेमंद है, उसकी कोई हैसियत है, उसका कोई मुकाम है, उसका कोई मर्तबा है। और मेरे वीरों, मेरे भाइयों, अगर कोई घड़ी निकम्मी से निकम्मी हो लेकिन टाइम देती हो, अगर कोई कहे इतनी रद्दी, इतनी निकम्मी, तूने घड़ी अपने बाजू पे क्यों बांध के रखी है? वो कहती है वो टाइम ही तो देखना ना, टाइम तो सही देती है। वो कहता है हाँ, उसकी हाँ ने यह बताया, जी हाँ, यह इस काबिल है, इस लायक है, इसकी ये हैसियत है, इसकी हाथ की जीनत बनाना चाहिए, इसको उठा के रखना चाहिए, ये इस काबिल है कि ये टाइम देती है अपना मकसद जो है, जो इससे मकसद है, उस मकसद के लिए, यानी वो मकसद पूरा कर रही है। ऐ इंसान, अगर तू दुनिया में पैदा हुआ है, अगर तू अल्लाह की इबादत नहीं करता, तू भी कबाड़ खाना है, कबाड़ खाने की नजर होगा, और तेरा कबाड़ खाना जहन्नम का कबाड़। क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। कहीं पे फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ए दुनिया में इंसान पैदा अल्लाह की इबादत के लिए हुआ, और इबादत कहा ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ इसका कैसे ताल्लुक, कैसा मुकाम कि बंदा इकरार करता है अल्लाह तो इबादत के लायक है, मालिक तो पूजा के लायक है, अल्लाह तेरे आगे अपने नियाती दिली को झुकाता हूँ। जब बंदा कलमा पढ़ता है उसमें ये इकरार कर रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे अलावा कोई दाता नहीं है, तेरे अलावा कोई गंज बख्श नहीं है, तेरे अलावा कोई गौसे आदम नहीं है, तेरे अलावा कोई ऐसी जात नहीं है जिसके सामने अपने पेशानी को झुकाया जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद ये है। अल्लाह कहता है ठीक है, तूने इकरार किया है, तुझे फितरती तौर पे पैदा ही मैंने इबादत के लिए किया है, इसीलिए अल्लाह के नबी को भी फरमाया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। कहीं पे अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया। और मेरे भाइयों, अपनी अजान को देखो, अजान में भी क्या है, जब इंसान अजान सुनता है, बल्कि दुनिया में पैदा होता है, उसके कान में आवाज लगती है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसका मतलब क्या है? तो दुनिया में पैदा हुआ, एक सबसे बड़ा काम है, वो क्या है? अल्लाह की इबादत का है, रब की पूजा का है। फिर वो मुअद्दिन उसके कान में अज़ान दे रहा होता है अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर वो यह कहता है व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तू दुनिया में किस लिए आया है? अल्लाह की इबादत के। तेरा मकसद अल्लाह की इबादत। फिर जब बंदा दुनिया में आया, किस लिए आया मेरे भाइयों? अल्लाह की इबादत के लिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इकामिस सलाह। सबसे पहले कलमे का इकरार, उसके बाद अल्लाह की इबादत। इबादत कौन सी? वो नमाज। नमाज है। आज हम जलसे कराते हैं, बड़ी बड़ी महफिलें कराते हैं, और मेरे भाइयों, लेकिन अगर हम नमाज नहीं पढ़ते, हमारे जलसे बेकार जाएं। इनका मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत हासिल हो। इनका मकसद है अल्लाह का कुर्ब हासिल हो। तुमने क्या करना है? अल्लाह की इबादत करनी है। भाइयों, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं यही सबक देना चाहता हूँ। कलमे का मकसद, अगर तुमने कलमा पढ़ा है, उसका मकसद अल्लाह की इबादत है। अगर तू अल्लाह की इबादत करता है, फिर तेरा कलमा दुरुस्त है। अगर तू अल्लाह की इबादत नहीं करता तो समझ ले तूने कलमे को सही मानों में माना ही नहीं, तूने समझा ही नहीं। क्यों? अल्लाह के प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अल्लाह के नबी ने फरमाया कौन है जो घरों में नमाज़ें पढ़ते हैं, बाद मस्जिद में नहीं आते, उनके बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो जो घरों में पढ़ लेते हैं, नमाज का टाइम होता है, मेरा दिल करता है मैं नौजवानों की जमात को, सही बुखारी में हदीस है, उनको इकट्ठा करूं। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको एक नौजवान जमात कराए, और जो अपने घरों में नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मस्जिद में नहीं आते, पढ़ते जरूर है लेकिन अपने घरों में पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं उनके घरों को जला दूं।
جلاتا کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ وہاں پہ عورتیں ہیں اور بچے ہیں جن کو مسجد میں نماز آ کے پڑھنا فرض نہیں، صرف مسجد اس وجہ سے نہیں جلاتا۔ اور بھائیوں نماز پڑھو، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ نماز جنت کی کنجی ہے، کہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور جنت کی چابی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کوئی بندہ کسی کو گاڑی کی چابی دیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس کا مالک ہے۔ اگر جنت میں جانے چاہتے ہو، جنت کی ملکیت حاصل کرنا چاہتے ہو تو چابی یہاں سے لے کے جانا رب نے تمہیں بتائی ہے۔ اپنی چابی کو یہاں سے گم کر کے نہ چلے جانا، چابی لے کے جانا۔ چابی تمہارے پاس ہوگی، موٹر سائیکل کی چابی جس کے پاس ہو کہتا چابی دینا، میں اس کو اسٹارٹ کروں۔ مطلب کیا ہے؟ چابی کے بغیر نہ گاڑی چلتی ہے، چابی کے بغیر نہ موٹر سائیکل چلتی ہے، چابی کے بغیر نہ تمہاری کوئی مشین چلتی ہے جس کی چابی ہے۔ تو اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، تمہارے لیے نماز اللہ کی عبادت یہ کیا ہے؟ چابی کیا ہے میرے بھائیوں؟ نماز۔ دیکھ لیں کتنا گہرا ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس کا تعلق۔ جب اذان ہوتی ہے تو اس میں بھی آتا ہے، کیا آتا ہے؟ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اشارہ کر رہا ہوں، بس اشارہ۔ آخر میں اذان ختم ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے لا الہ الا اللہ مطلب کیا ہے؟ کہیں پہ پاک پیغمبر فرماتے ہیں قولوا مثل ما یقول المؤذن، ایسے کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک مؤذن نے وضو کیا، وہ مسجد میں گیا، اس نے صدا بلند کی، اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھا، کہتا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سارے کاموں سے بڑھ کر کوئی کام ہے وہ اللہ کی عبادت کا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں ہمارے رہبر کون ہے، ہمارے پیر کون ہے، ہمیں کس کے پیچھے چلنا چاہیے، ہمیں یہ بتلایا کس نے ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ۔ یہ کون کہتا ہے؟ مؤذن کہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو پیچھے ہے فقولوا مثل ما یقول المؤذن، تم بھی ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے۔ اب یہ مسجد میں کہتا ہے، وہ پیچھے کھڑا ہے، وہ اپنی حویلی کے اندر ہے، وہ اپنی دکان پہ ہے، وہ چوک پہ ہے، وہ چوراہے پہ ہے، وہ اس جگہ پہ کھڑا ہے۔ وہ کہتا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ پیچھے کھڑا جو مسجد میں نہیں گیا وہ بھی جواب دیتا ہے میں تیری بات کو لبیک کہتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، تو وقت پہ پہنچا ہے، تو نے یہ بات کہہ دی ہے کہ سب سے بڑا کام اللہ کا کام ہے۔ میں بھی پیچھے سے کہتا ہوں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ اپنی دکان پہ، اپنے چوک پہ، اپنی حویلی پہ، اپنے کاروبار کی جگہ پہ کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ۔ اب سننے والے کو کہا تو نے یہ نہیں کہنا نماز کی طرف آ جا، بلکہ تو نے کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا مطلب ہے؟ اور ٹھیک ہے تو نے وضو کر لیا، تو مسجد میں پہنچا، تو نے آواز دی حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جا۔ یہ پیچھے سے کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تجھ کو تو اللہ نے توفیق دے دی، تو مسجد میں چلا گیا، تو نے تو وضو بنایا، تو نے تو لوگوں کو بھی بلایا، تو نے تو یہ دعوت دی مسجد کی طرف آ جاؤ۔ یہ پیچھے سے کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور نیکی کرنے کی طاقت، برائی سے بچنے کی طاقت اللہ کی توفیق کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ پھر کیا کہتا ہے حی علی الفلاح، یہی کامیابی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے مؤذن کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آج کی کیا ہے ہماری مجلس؟ لا الہ الا اللہ۔ اور میرے بھائیوں اس بات کو سمجھو، جب آپ وضو کرتے ہیں تب بھی پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ، جب آپ نماز میں ہیں تب بھی پڑھتے ہیں التحیات للہ۔ اس میں دیکھیے بندہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی التحیات پہ بھی بیٹھ کے اس بات کا اقرار کیا لا الہ الا اللہ
سکتا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، جب نماز سے فارغ ہوا پھر بھی کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد۔ کلمے کا مقصد مجھے تو یہی سمجھ آتا ہے، نماز ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں تمہیں پیدا کیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے اس کی بات کا جواب دینا، اور وہ بلانا کیا ہے؟ یہ نماز اللہ کی عبادت کے لیے بلانا، یہ بلانا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ اگر واقعی تمہیں لا الہ الا اللہ سے پیار ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ باتیں کرنے کو بہت ہیں لیکن میرا مقصد آپ سمجھ گئے ہوگے۔ میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ نے جو ہمیں سبق دیا وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا، اللہ کی عبادت نہ کی، تو ابو محدن صاحب بھی مجھے یاد آئے۔ حدیث نسائی شریف کے اندر موجود ہے، محمد رسول اللہ کی محفل میں آیا ہے، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے نماز پڑھ کے آئے ہیں، واپسی پہ دیکھا یہ صحابی اسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الست برجل مسلم، کیا تو بندہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا کہا؟ کیا تو بندہ مسلمان نہیں ہے؟ یہ نہیں کہا میرے نبی نے کیا تم مسلمان نہیں ہے؟ کیا دیکھا؟ ظاہری طور پہ ایک نماز کو چھوڑتے ہوئے دیکھا، نماز کا وقت نہیں گزرا، صرف اللہ کے نبی نے جماعت کرائی تھی، جماعت کے بعد بھی بندہ جا کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کیا دینا صحابی رسول کو، الست برجل مسلم، کیا تو بندہ مسلمان نہیں ہے؟ اور کلمہ تو پڑھا تھا، نبی کی محفل میں تو بیٹھتا تھا، اللہ کے رسول کے ساتھ پہلے تو موجود تھا، لیکن ظاہری طور پہ ایک نماز کو چھوڑتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کیا تو بندہ مسلمان نہیں ہے؟ صحابی کہتا ہے میں نے کہا قال بلا، اللہ کے نبی کیوں نہیں، میں تو مسلمان ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ما منعک ان تصلی، جب تو مسلمان ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ جب تو نے کلمہ پڑھا ہے تو نماز کیوں نہیں؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ واقول قولی ھذا وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔